عادل فراز صاحب، یہ تینوں مجلسیں انہی مولانا پڑھیں گے۔ پہلی مجلس عزا خانہ سید شجاعت حسین رضوی صاحب میں، دوسری مجلس زیارت اربعین 9 بجے کربلا سول لائن میں، یعنی یہ زیارت اربعین پڑھائی جائے گی کربلا سول لائن میں صبح 9 بجے، اور تیسری مجلس 10:30 بجے صبح عزا خانہ سید کفیل حیدر موسوی صاحب میں منعقد ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے ان تینوں مجالس میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ ایک مطلع چند اشعار حاضر خدمت ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ پھر خلاف حق وہی سازش صف باطل میں ہے، پھر خلاف حق وہی سازش صف باطل میں ہے، ایک رن ماضی میں تھا اور ایک مستقبل میں ہے، ایک رن ماضی میں تھا، ایک رن ماضی میں تھا اور ایک مستقبل میں ہے۔ اب شعر دیکھیں کہ حق کو وہ پامال کر دے اتنی ہمت ہی کہاں، حق کو وہ پامال کر دے اتنی ہمت ہی کہاں، قتل کرنے بھر کا ہی بس حوصلہ قاتل میں ہے، قتل کرنے بھر کا ہی بس حوصلہ قاتل میں ہے، قتل کرنے بھر کا ہی بس حوصلہ قاتل میں ہے، اور بھر دیا کشکول حسرت جو بھی آیا مانگنے۔ شعر دیکھیں کہ بھر دیا کشکول حسرت جو بھی آیا مانگنے، یہ نہ دیکھا کتنی وسعت کاسے سائل میں ہے، یہ نہ دیکھا کتنی وسعت کاسے سائل میں ہے۔ اور بطور خاص شعر سماعت فرمائیں کہ اس میں خالق بھی علی ہے اور بندہ بھی علی۔ مولانا صاحب شعر بطور خاص حاضر خدمت ہے کہ اس میں خالق بھی علی ہے اور بندہ بھی علی، منزلیں رستے میں ہیں یا راستہ منزل میں ہے، منزلیں رستے میں ہیں، اس میں خالق بھی علی ہے اور بندہ بھی علی، منزلیں رستے میں ہیں یا راستہ منزل میں ہے، منزلیں رستے میں ہیں یا راستہ منزل میں ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ شام کی تاریکیوں کو اس کا اندازہ نہ تھا، شام کی تاریکیوں کو اس کا اندازہ نہ تھا، روشنی کا ایک سورج ہر کے مستقبل میں ہے، روشنی کا ایک سورج ہر کے مستقبل میں ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ اختیارات عطش کا اس سے اندازہ کرو، اختیارات عطش کا اس سے اندازہ کرو، دفن ایک دریا ابھی تک پیاس کے ساحل میں ہے، دفن ایک دریا ابھی تک پیاس کے ساحل میں ہے۔ اور مقطع سماعت فرما لیں کہ آج بھی چھائی ہے اجمل آسمانوں پر شفق، آج بھی چھائی ہے اجمل آسمانوں پر شفق، جانے کتنا خون ناحق سینہ بسمل میں ہے، جانے کتنا، آج بھی چھائی ہے اجمل آسمانوں پر شفق، جانے کتنا خون ناحق سینہ بسمل میں ہے۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں ثانیہ زہرا کے حوالے سے۔ عرض کیا ہے کہ کر کے تیار غم شہ کا مسلح تو نے، کر کے تیار غم شہ کا مسلح تو نے، جلتے خیموں پہ کیا شکر کا سجدہ تو نے، جلتے خیموں پہ کیا شکر کا سجدہ تو نے، اور تیری ہمت تیری غربت تیرے جذبے کو سلام، تیری ہمت تیری غربت تیرے جذبے کو سلام،
کس طرح پار کیا آگ کا دریا تو نے، کس طرح پار کیا آگ کا دریا تو نے، کس طرح پار کیا آگ کا دریا تو نے۔ اور شعر حاضر کرتا سماعت فرمائیں کہ چیرتا جاتا ہے ہر لمحہ جگر ظالم کا، چیرتا جاتا ہے ہر لمحہ جگر ظالم کا، دستے الفاظ کو پکڑا دیا نیزہ تو نے، دستے الفاظ کو پکڑا دیا نیزہ تو نے، چیرتا جاتا ہے ہر لمحہ جگر ظالم کا، دستے الفاظ کو پکڑا دیا نیزہ تو نے، اور سر تو سر ہے تیرے لہجے نے بھی پہنی ہے ردا، سر تو سر ہے تیرے لہجے نے بھی پہنی ہے ردا، اپنی آواز کا بھی رکھا ہے پردہ تو نے، اپنی آواز کا بھی رکھا ہے پردہ تو نے، اپنی آواز کا بھی رکھا ہے پردہ تو نے۔ اور شعر سنیے گا کہ لوگ ڈھونڈا کیے حیدر کو تیرے خطبے میں، لوگ ڈھونڈا کیے حیدر کو تیرے خطبے میں، اتنا تبدیل کیا شام میں لہجہ تو نے، لوگ ڈھونڈا کیے حیدر کو تیرے خطبے میں، اتنا تبدیل کیا شام میں لہجہ تو نے، او ایسا لگتا تھا پھر آئے گی سلونی کی صدا، ایسا لگتا تھا پھر آئے گی سلونی کی صدا، پیش اس طرح کیا علم کا چہرہ تو نے، پیش اس طرح کیا علم کا چہرہ تو نے۔ اور شعر سنیے گا کہ دیکھنے آئے تھے جو لوگ تماشا ان کو، دیکھنے آئے تھے جو لوگ تماشا ان کو، سرے بازار بنایا ہے تماشا تو نے، دیکھنے آئے تھے جو لوگ تماشا ان کو، سرے بازار بنایا ہے تماشا تو نے، اور سب کی آنکھوں میں نظر آیا ندامت کا لہو۔ شعر سنیے گا، آخری کے دو شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ سب کی آنکھوں میں نظر آیا ندامت کا لہو، اہل کوفہ کا نچوڑا جو کلیجہ تو نے، اہل کوفہ کا نچوڑا جو کلیجہ تو نے۔ اور آخری شعر سنیے گا، ایک لفظ سے بنایا پورا شعر سنیے گا، تمام یہاں بیٹھے ہوئے حضرات جو جن کی نظریں بہت گہری ہیں، میں حاضر کرتا ہوں، شعر سنیے گا کہ ابن طلقہ سے مخاطب کیا حاکم کو رضا، ابن طلقہ سے مخاطب کیا حاکم کو رضا، کھولا دربار میں یوں ظلم کا شجرہ تو نے، کھولا دربار میں یوں ظلم کا شجرہ تو نے، کھولا دربار میں یوں ظلم کا شجرہ تو نے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله
العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین الملقب بطٰ ویاسین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا صلوات پڑھیں ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے بزرگان ملت برادران ایمانی پیغمبر اسلام کی اس مشہور و معروف حدیث کو اس وقت آپ حضرات کے سامنے عنوان بیان قرار دینے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ سرکار سید الشہداء کائنات کے اس عظیم رہنما کا نام ہے کہ جس کی رہنمائی ہر قوم، ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر مذہب والے بغیر کسی تکلف کے قبول کر لیا کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مسلک پائے جاتے ہیں، ہر مذہب و مسلک میں کوئی ایک نہ ایک ایسا رہنما ہے کہ ساری قوم مل کر جس کی رہنمائی کو قبول کرتی ہے اور جسے اپنے لیے عزت و شرف کا تاج سمجھتی ہے۔ لیکن سرکار سید الشہداء وہ واحد ہستی ہیں کہ جہاں نہ قوم کی کوئی قید ہے، نہ مذہب کی کوئی قید ہے، نہ مسلک کی کوئی قید ہے، نہ سرحد کی کوئی قید ہے، نہ ملک کی قید ہے۔ ہر انسان اگر انسانیت کے نام پر کسی راہبر کے سامنے سجدہ تعظیمی کرتا نظر آتا ہے تو وہ ذات سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے کائنات میں جتنے بھی راہبر پائے جاتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کے لیے قربانی دی ہے، اپنی ملت کے لیے قربانی دی ہے، اپنے قوم کے افراد کے لیے قربانی دی ہے، لیکن ایک واحد رہنما سرکار سید الشہداء ہے کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ میں شاید محرم کے کسی مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ سرکار سید الشہداء وہ واحد ذات ہیں جنہوں نے انسانی اقدار کو محفوظ کیا ہے، ان کا تحفظ کیا ہے۔ ورنہ کربلا کے میدان میں جہاں تمام چیزیں یزید پامال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں انسانی اقدار بھی سب سے آگے تھیں۔ جو انسانی رشتے اور انسانی قدروں کو پامال کر رہا تھا، سید الشہداء نے بڑھ کر ان اقدار کو محفوظ کیا ہے۔ اور سن 61 ہجری عاشورہ محرم کو
جو کربلا کے افق پر سرخی نمودار ہوئی تھی وہ صرف کربلا کے حدود تک قید نہیں رہی بلکہ دنیا کے ہر گوشے تک وہ سرخی گئی ہے۔ اور جس گوشے، جس شہر، جس قریے میں یہ سرخی گئی ہے، پھر اس سرخی کے بعد اگر کائنات نے کوئی آواز سنی ہے تو وہ کائنات میں سننے والی، کائنات میں گونجنے والی صرف ایک آواز تھی۔ دنیا جواب دے رہی تھی، کائنات صدا لگا رہی تھی، دنیا کہہ رہی تھی لبیک، دنیا والے صدا لگا رہے تھے یا حسین۔ یہ وہ صدائیں تھیں کہ جو آسمان و زمین سے آ رہی تھی۔ کیوں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اگر حق ہے تو وہ سرکار سید الشہداء کا ہے۔ آج دنیا سرکار سید الشہداء کا غم منا رہی ہے۔ اب نہ وقت دیکھا جاتا ہے، نہ زمانہ دیکھا جاتا ہے۔ جیسا بھی وقت ہو، جیسا بھی زمانہ ہو، عزیزان محترم، میں نے سخت سے سخت گرمی بھی دیکھی ہے، آپ بھی ملاحظہ کرتے ہیں، سخت سے سخت سردی بھی دیکھی ہے، جہاں تمام پروگرام موسموں کے لحاظ سے ملتوی کر دیے جاتے ہیں، وہاں ایک سرکار سید الشہداء کی عزا ہے کہ جس کے اوپر نہ موسم اثر انداز ہوتے ہیں، نہ وقت اثر انداز ہوتا ہے، نہ زمان اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان سب چیزوں پر اگر کوئی حکومت کرتا ہے تو وہ حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جب دلوں پر حکومت حسین کی ہے تو کائنات کے ہر چیز پر حسین کی حکومت ہے۔ اس لیے کہ ڈوب جاتی 61 ہجری میں حسین کے خون کے ساتھ ساتھ یہ ساری کائنات، یہ حسین کی قربانی ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو بچا لیا ہے۔ اور یہ صرف خطابت نہیں ہے، یہ صرف زور بیانی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اگر حق باطل کی بیعت تسلیم کر لیتا، اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو پھر یہ زمانہ درہم و برہم ہو جاتا، یہ کائنات فنا ہو جاتی۔ حسین نے یزید کی بیعت کا انکار نہیں کیا ہے، حسین نے ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کو ابھارا ہے، حسین نے اس ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کو ابھارا ہے، جہاں کربلا کے اس بہتے ہوئے سمندر میں، خون کے سمندر میں، جس مجدھار میں اسلام کی کشتی پھنسی ہوئی تھی، حسین نے نہیں بلکہ حسین کے ہر ایک چاہنے والے کی اتنی ہی قربانی اہم ہے۔ بلکہ اگر سب کو جانے دیجئے تو حسین کے ششماہے کی قربانی کا صدقہ ہے جو یہ کائنات بچی ہے، حسین کے ششماہے کی قربانی کا صدقہ ہے جو یہ کائنات بچی ہے۔ آج جب بھی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے سرکار سید الشہداء کے حوالے سے، ویسے بہت سے افراد ہیں جو بغیر کسی تعمل کے قبول کر لیتے ہیں، اکثریت بغیر تعمل کے قبول کر لیتی ہے، لیکن بعض ایسے افراد ہیں اس میں کوئی بہت خاص بات نہیں ہے۔ ایک نانا اگر نواسے سے محبت نہیں کرے گا تو آخر کون محبت کرے گا؟ عجیب بات ہے عزیزان محترم، اگر سرکار رسالت مآب، چلیے آپ ہی کی بات مان لی جائے، اگر آپ جیسا کوئی نانا اپنے نواسے کو پیار کر لے تو وہ سب سے پیارا ہو جاتا ہے، اور اگر کائنات کا اشرف و اعلیٰ انسان حسین کو پیار کر لے وہ معمولی بات ہو جاتی ہے۔ چلیے اسے پیار ہی سمجھتے ہیں، تو اگر پیار ہے تو مجھے دکھائیے کہ دنیا کا وہ کون سا نانا ہے۔ حسین منی بڑی آسان بات ہے، حسین میرا مجھ سے ہے۔ کائنات کا ہر نانا اس کا نواسہ اس سے ہوتا ہے، لیکن پھر کائنات کا وہ نانا تو دکھائیے کہ جو اپنے نواسے سے ہوتا ہو۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو یہاں پر نہیں روکا بلکہ آگے بتا دیا کہ اگر بربنائے محبت یہ حدیث ہوتی تو حسین منی پہ آ کے رک گئی ہوتی۔ وانا من الحسین اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں بدعقلوں کا کام نہیں ہے، باعقلوں کا کام ہے۔ جو عقل رکھتا ہے، جو فکر رکھتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے وانا من الحسین کیا ہے۔ اور پھر صاحب بارہا سنا کرتے ہیں کربلا کا واقعہ وانا من الحسین کی تفسیر ہے کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا
تو دین اور شریعت سب ختم ہو جاتی۔ حسین نے اپنی قربانی دے کر صرف دین اور شریعت کو نہیں بچایا ہے، بلکہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی تشریح بھی کی ہے کہ دیکھو تم سوچتے ہو کہ آخر کون سا ایسا نواسا ہے، کون سا ایسا نانا ہے جو اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے؟ آؤ دیکھو، سن 61 ہجری تک میں نانا سے ہوں، سن 61 ہجری کے بعد میرا نانا مجھ سے ہے، میرا نانا مجھ سے ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے حدیث قدسی میں ایک حدیث سنی ہوگی، کنتو کنزم مخفیہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پھر اے محمد ہم نے آپ کو خلق کیا ہے، یعنی قدرت نے اپنے تعارف کا ذریعہ محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ یہ تعارف کا عاشورہ محرم سن 61 ہجری تک محمد مصطفیٰ کے نام سے ہوگا، لیکن عاشورہ محرم کے بعد اگر خدا کا تعارف کوئی کرائے گا تو وہ ذات حسین ابن علی کی ہوگی۔ اس لیے کہ اب توحید حسین کے نام سے ہے، رسالت حسین کے نام سے ہے، دین ہی حسین کے نام سے ہے، بلکہ نہیں، دین ہی حسین ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین دین بھی ہے، دین است حسین۔ تو ایک فیصلہ کر دیا قدرت نے، اور یاد رکھیے عزیزان محترم، ہر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں بڑی قدر کرتا ہوں شعراء اہل بیت کی، اور بہرحال ڈاکٹر صاحب کیا کہنا، ہمارے شہر کے لیے باعث فخر ہیں، شاید میری بات کی تائید کریں۔ شاعر ہر شعر خود سے نہیں کہتا ہے، میں مانتا ہوں کہ شاعر یقیناً محنت اس کی شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس کا کہا ہوا ہر مصرع اس کا نہیں ہوتا ہے۔ کہیں پر بعض مصرے تائید الہی سمجھ لیجئے یا تائید سرکار سید الشہداء سمجھ لیجئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی عقل سے باہر ہے یہ مصرع، یہ ماننا پڑے گا، یا تو یہ مصرے تائید الہی ہے یا تائید مصطفیٰ ہے، ورنہ یہ مصرے آپ خود سوچئے کہ جہاں مصروں میں اتنی رعایت کی گئی ہو کہ جن مصروں میں حسین ہو وہاں یزید نہ آنے پائے، اور جن مصروں میں یزید کا نام ہو اس میں حسین کا نام نہ آنے پائے، یہ تائید الہی سے کم نہیں ہے۔ تو حسین دین ہی نہیں ہے، حسین دین ہی ہے، حسین دین ہے۔ اب کربلا کے بعد اگر دین پہچانا جائے گا تو بنام حسین پہچانا جائے گا۔ اب یہ حسین کی ادا نہیں ہو رہی ہے، یہ دین کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، یہ حسین کی ادا نہیں ہو رہی ہے، یہ تائید کی جا رہی ہے کہ ہمارا تعلق اسی دین سے ہے کہ جس دین کی رہنمائی حسین کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، کہ یہاں پر علماء نے ترجمے کے درمیان تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کے زبان مبارک سے جملے جاری ہوئے ہیں یہ دعائیہ کلمات ہیں، یعنی اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ احب اللہ من احب حسینا، پروردگارہ تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اور اسے دشمن رکھ جو حسین کو دشمن رکھے۔ آج عزیزان محترم ہماری قوم میں اس انسان کو جسے وہ متقی سمجھتا ہے اس سے اگر کوئی خواہش کی جاتی ہے تو ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا۔ بھائی آپ خود دعا کر لیجئے، قرآن نے دعا کے لیے سب کو حکم دیا ہے، پھر آخر کسی فرد کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، آپ کی دعا اللہ زیادہ سن لے گا۔ کیوں کہا؟ آپ زیادہ متقی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بر بنائے تقوی ذرا سا بلند ہو جائے تو انسان اس پر دعا کے معاملے میں 100% بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ جس کے لیے پیغمبر دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جسے حسین دشمن رکھ۔ کائنات کی ساری دعا ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی دعا ایک طرف۔
سب کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر اسلام کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اطلاع دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بار الہ جو بھی حسین کو دوست رکھے گا اللہ اس کو دوست رکھے گا، اور جو حسین کو دشمن رکھے گا اللہ اس کو دشمن رکھے گا۔ ہمارے ہاں دوستی اور ہمارے ہاں محبت کا اظہار کیا ہے؟ مثلا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ہاں اظہار کا طریقہ سن و سال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جی کیسے اظہار کا طریقہ ہے؟ کمل صاحب ہمارے ہاں اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، ہمارے دوست کا بچہ ہے، ہمارے بھائی کا بچہ ہے، ہمارے کسی رشتہ دار کا بچہ ہے، ہم اس سے اگر اظہار محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں تو کبھی اس کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی اس کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی اس کے پیارے سے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ یعنی محبت کا اظہار ہمارے ہاں قربت سے لیا جاتا ہے، بوسے سے لیا جاتا ہے۔ اچھا اگر کسی سے اگر آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس سے دوری بنا لیتے ہیں، اس سے ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں، پھر اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، نہ اسے قریب آنے دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارے ہاں بچے کا معیار۔ اگر کسی انسان بزرگ سے محبت کرتا ہے کہ ہم اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں سرکار سید الشہداء کے لیے بھی ہیں۔ سن 61 ہجری تک حسین امت کے درمیان ہیں۔ جب تک مدینہ منورہ میں نانا کی پشت پر سوار ہوئے، جب نانا کی دوش پر سوار ہوئے، کسی نے ہاتھوں کو چوما، کسی نے رخسار کو چوما، کسی نے پیشانی کو چوما، ہمارے آقا و مولا ہے، کسی نے قدموں کو چوما۔ جب آگے منزل بڑھی تو کسی نے دستبوسی کی، کوئی قدم پر گرا، یہ بات ہوتی رہی۔ لیکن سن 61 ہجری کے بعد اب معیار بدلا۔ کہ معیار کا محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہمارے درمیان حسین نہیں ہے، ہمارے درمیان اب حسین موجود نہیں ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ نسبتوں کے ذریعے سے احترام ہوگا۔ جب بھی تعزیہ نکلے گا، جب بھی علم نکلے گا، کبھی ہم تعزیہ کو چومیں گے، کبھی ہم علم کو چومیں گے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعزیے کو چومے، جو علم کو چومے، یہ محبت حسین کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اب کہنے دیجئے یہ محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی دعائے مصطفیٰ ہو۔ اللہم صلی محمد وعلی۔ یہ دوستداران مصطفیٰ ہے، یہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ دنیا جنہیں دیکھ رہی ہے کہ وہ بوسہ دے رہے ہیں، یہ بوسہ نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہو رہا ہے۔ اور کہا کہ جو حسین سے دشمنی رکھے کہ دیکھتے نہیں ہیں، جو منہ پھیر لیں، جو توجہ ہٹا دیں، جن کا علم کو دیکھ کے چہرے کا رخ چہرے کا طریقہ بدل جائے، چہرے کا رخ بدل جائے، ماتھے پر شکنیں پڑ جائیں، کہ بس اس کی بالکل ضد ہے۔ جس طریقے سے یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے، جو دعائے مصطفیٰ ہے، یہ دوستداران مصطفیٰ ہیں، اسی طریقے سے یہ دشمنان مصطفیٰ ہیں۔ اب دنیا ہم سے نہ کہے کہ ہم پیغمبر سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو پیغمبر کے نواسے کی نسبتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو پھر ہماری نگاہ میں پیغمبر کی محبت کا کیا عالم ہوگا، کیا پیمانہ ہوگا؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں محمد مصطفیٰ پر۔ آج دیکھیے جدھر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جدھر دیکھیے سب حسین حسین کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حسین کے عزت عالم یہ ہے، حسین کی قدر و منزلت کا عالم یہ ہے۔ ان ایام میں بہرحال آج عراق میں روز اربعین تھا۔ ہمارے جو یہ ممالک ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے، عراق وغیرہ ہے، وہاں آج روز اربعین ہے، اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک سیلاب ہے۔ اگر وہاں پر حسینی گئے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج جب اپنے دوستوں کے چہلم میں ہم جانا نہیں بھولتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہمارے حالات درست ہوں تو ہم حسین کے چہلم بھول جائیں؟ نہیں بھول سکتے ہیں۔
اس لیے ہمارا رشتہ ہی حسین سے کچھ ایسا ہے، بس اسی طریقے سے ہے جیسے شہرگ حیات، جیسے شہرگ حیات، جب تک ہماری یہ شہرگ حیات باقی ہے ہم زندہ ہیں، اسی طریقے سے ہمارا رشتہ حسین سے ہے۔ جس دن ذرہ برابر کمی آنے والی ہو خدا موت دے دے، لیکن حسین سے محبت میں کمی نہ آنے پائے، اس لیے کہ بالکل وہی طریقہ ہے کہ جیسے مچھلی بغیر پانی کے ہے، ہم نہیں رہ سکتے ہیں بغیر حسین کے، ہمیں موت آ جانا چاہیے اگر ہم حسینیت سے جدا ہونے کا تصور بھی کر دیں۔ آج آپ دیکھیں سیلاب رواں ہے، سیلاب پہنچ چکا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ اربعین سے کافی دنوں پہلے جو ڈیٹا جاری ہوا تھا وہ 7 کروڑ کا تھا، اب اللہ جانے اس مرتبہ کتنے افراد گئے ہیں۔ تو میں اپنے حسینیوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں کوئی ایسا ایک مذہب بتا دیجئے کہ جس کے ماننے والے نہ پہنچے ہوں، اور ہر مذہب اپنی شناخت کے ساتھ پہنچا ہے۔ اگر سارے مذہب حسینیت کا لبادہ اوڑھ کے چلے جاتے تو شاید اتنا بہتر نہ ہوتا۔ یہ بھی حسینیت کا معجزہ ہے کہ گئے بھی ہیں تو اپنے شناخت کے ساتھ، شاید دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسینیت کے دائرے سے باہر رہ کر ہماری شناخت کوئی بھی ہو، لیکن حسین کے دائرے میں آ کر ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، پھر ہماری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے آج امام حسین کا جیتا جاگتا معجزہ، لیکن کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ بالکل اسی طریقے سے اگر پازیٹیو ہے تو نگیٹیو ہونا چاہیے، اور اگر نگیٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی قصور ہو رہا ہے۔ آج جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی منزلت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ہی پیرلر شیطان کے نمائندے بھی کہیں نہ کہیں اپنی موجودگی درج کراتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر یزیدیت کی آواز بن کر بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قدرت انہیں ہر موقع پر ذلیل کر دیا کرتی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے عزیزان محترم، آپ نے بھی، پھر ہمارے نوجوانوں نے تو خوب دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو نکلی تھی، ایک صاحب جنہیں اپنے سن کا بھی لحاظ نہیں، جن کو یزید خواب میں آ جاتا ہے، خواب میں آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی بے گناہی کا ثبوت بھی دیتا ہے اور اپنے جنتی ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا انسان ملا ہے جو اپنے آپ کو خود بخود جنتی سمجھ رہا ہے، ورنہ ایک سے بڑھ کر ایک مومن ایسا ہے کہ اگر کسی سے آپ پوچھ لیجئے تو وہ 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جنتی ہیں، وہ یہی کہے گا اگر پروردگار چاہے اور آل محمد کا کرم ہو جائے تو کیا کہنے۔ لیکن یہ واحد وہ ہے، کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا ہے، اور پھر پوچھا تو کہا نہیں ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، ہم نے شہید ہی نہیں کیا ہے، اور پھر پوچھا کہ اچھا آپ جنت، جب شہید نہیں کیا تو پھر آپ جنت اور جہنم کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جنت اور جہنم کا سوال بتا رہا ہے کہ یا تو اس کا جنت جانا محمل ہے یا تو آپ کا خواب محمل ہے، دو چیزیں ہیں۔ اب اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں خواب کیسے نظر آتا ہے۔ خواب دیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں، اس میں 2 طریقے اہم ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اب بہرحال بات طولانی ہو جائے گی، مجھے خواب پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، ورنہ جو خواب واقعاً سچے ہوتے ہیں ان کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جو تقریباً نصف شب کے بعد دیکھے جائیں اور اذان نماز صبح سے پہلے پہلے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اور اگر خواب آتے بھی ہیں تو وہ 2 طریقے سے آتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہ رات میں کبھی کبھی خواب بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب اگر کوئی مجلسوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو اسے خواب نظر آتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی باقاعدہ پنکچول نمازی ہے، وہ باقاعدہ کبھی کبھی، بہرحال ہمارے ہر حسینی نوجوان جو ہے وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ مثلا میں جماعت میں شریک ہو رہا ہوں، آج میں مثلا رات میں نماز شب سے پہلے لوگ اکثر خواب دیکھ لیا کرتے ہیں کہ ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، اسی ہڑبڑاہٹ میں وہ جلدی جگ جاتے ہیں کہ اور اس کے بعد ان کو نماز شب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جو سوچتا ہے
اسے خواب میں وہی آتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جس سے قلبی رشتہ ہوتا ہے، آپ یہ بتائیے اس میں کتنے افراد ہیں جنہوں نے امریکہ کے صدر کو خواب میں دیکھا ہو، جنہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خواب میں دیکھا ہو، جنہوں نے سعودی عربیہ کے شاہ کو خواب میں دیکھا ہو؟ کہ نہیں دیکھ سکتے؟ کہ نہ تو ہم سوچتے ہیں، نہ تو ہمارا کوئی قلبی لگاؤ ہے۔ اس خواب کا مطلب ہی یہی ہے، یا تو ان کی فکروں میں یزید بسا ہے یا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی ورنہ عزیزان محترم، آج کے دور میں 13 ساڑھے 13 پونے 1400 برس پہلے کے آدمی کا خواب میں آ جانا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آج بھی قلبی رشتے پرانے ہیں۔ ورنہ یزید اس شخصیت کا نام ہے۔ آپ کے سامنے وہ تاریخی حقائق پیش کر رہا ہوں کہ فیصلہ خود آپ کریے۔ تاریخ طبری، جب یزید کا بیٹا معاویہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے، صرف 3 مہینے کے لیے بیٹھا تھا، اور اس خلافت کا پہلا اور آخری خطبہ آپ جا کے پڑھیے۔ میں اس کے خطبے کے صرف 4 لائنیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو یقین جانیے کہ اوپر سے نیچے تک ساری بلڈنگ کو گرا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دادا معاویہ، کہ جس نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب سے خلافت کے لیے جنگ کی، جو قطعی اس بات کا حق نہیں رکھتا تھا کہ علی سے خلافت کے حوالے سے جنگ کرے، اس لیے کہ اس دور میں علی سے بہتر خلافت کا کوئی حقدار نہیں تھا۔ یہ اس کے الفاظ ہے، تاریخ طبری، جس کا دل چاہے جا کے دیکھ لے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اور میرا باپ جس نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا اور پھر ناحق امام حسین کا خون بہایا۔ کیوں خون بہایا؟ وہ جملہ لکھتا ہے کہ اپنی حکومت کے استحکام کے لیے فرزند رسول خدا کا ناحق خون بہایا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے ناحق خون بہایا، اور جس کی اسے سزا یہ ملی، یہ باقاعدہ اس کے جملے ہیں، اس کی سزا یہ ملی کہ عین جوانی کے عالم میں وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ ابھی مصائب کا بند نہیں آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی یہ رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور اس کی سزا اسے یہ ملی، اس کی سزا یہ اسے ملی کہ اپنے اعمال کی بنا پر وہ جہنم کے مزے لے رہا ہے۔ یزید کا سببی بیٹا نہیں ہے، یزید کا سببی یعنی لیا دیا رشتہ دار نہیں ہے، لے پالک نہیں ہے، یزید کا نسبی بیٹا ہے، جو اپنی باپ کی نااہلی کا تخت حکومت سے اعلان کر رہا ہے۔ اب میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں صحیح النسب بیٹا اس معاویہ ابن یزید کو سمجھوں یا ان خواب دیکھنے والوں کو سمجھوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کا۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی کا مقابلہ ایسی مکروہ شخصیتوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ جب حق کے مقابل میں باطل کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجبوراً نام لینا پڑتا ہے، ورنہ امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانیت اور تاریخ ہدایت کے پیشانی پر چمکتا ہوا وہ در بے بہا ہیں کہ جس کی روشنی سے آج بھی سورج بھیک مانگ رہا ہے، جس کی روشنی سے آج بھی سورج بھیک مانگ رہا۔ آج باقاعدہ شک کیا جاتا ہے کیسے ممکن ہے حق و باطل کے اس معرکے میں حسین کی فتح ہوئی ہے، اس لیے کہ حسین تو شہید ہو گئے،
حسین تو قتل کر دیے گئے، حسین کا گلا کاٹ دیا گیا، اور اصول جنگ یہ ہے کہ جو تلواریں گردن کاٹتی ہیں وہ فتح یاب ہوتی ہیں، اور جو گردنیں کٹتی ہیں وہ نعوذ باللہ انہیں شکست ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے نوجوانوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ حسینی نوجوانوں کو پروردگار عالم نے وہ عقل دی ہے کہ جو اپنے عقل سے تاریخی حقائق کے اعتبار سے فیصلے کر کے دنیا والوں کے سامنے خود سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہی معیار ہے کہ جہاں گردنیں کٹتی ہیں اسے شکست ہوتی ہے، جو تلوار گردن کاٹتی ہے اسے فتح ہوتی ہے، تو تاریخ کے سامنے دو واقعات ہیں، ایک واقعہ ماضی بعید کا ہے، ایک واقعہ ماضی قریب کا ہے۔ ماضی بعید کا جو واقعہ ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں، جناب میثم تمار، زبان کٹی ہے، ابن زیاد نے کاٹی ہے، لیکن تاریخ لکھنے والا ہر مورخ ابن زیاد کو ظالم لکھ رہا ہے، میثم کو مظلوم لکھ رہا ہے۔ کیوں؟ پھر وہی پیمانہ لاؤ یہاں پر تو میثم کی زبان کٹی ہے، میثم کو سولی دی گئی ہے، ابن زیاد نے زبان کاٹی ہے، میثم کو سولی دی ہے۔ کہا نہیں، یہاں میثم مظلوم ہے، یہاں مظلومیت کو فتح ہوئی ہے، ظالم کو شکست ہوئی ہے، تو پھر یہی پیمانہ تو کربلا میں ہے، ظالم شکست خوردہ ہوا ہے، مظلوم فتح یاب ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں کٹتی ہوئی گردنیں نہیں دیکھی جائیں گی، یہاں اصول اور ضوابط اور قوانین دیکھے جائیں گے۔ اگر اصول کے لحاظ سے فتح حاصل ہوئی ہے تو حسین سے بڑھ کر فاتح اعظم کوئی نہیں ہے، اور اگر اصول کے اعتبار سے شکست ہوئی ہے تو پھر سب سے بڑی شکست اس کی ہوئی ہے کہ لاکھ اس کی تلوار کی چمک باقی ہو، لاکھ اس کی تلوار پر خون لگا ہو، لیکن اس کی شکست ہوگی، مظلوم کو فتح ہوگی۔ ماضی قریب میں آپ دیکھیں، ابھی ایک حملہ کیا تھا عراق پر بہت جلد امریکہ نے، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، شاید 15 سے 20 سال یا اس سے بھی کم معرکہ ہوا ہو، کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت کے ظالم حکمران کی شکست ہوئی تھی، اس کے باوجود ایک بڑا طبقہ چلا کے کہہ رہا تھا کہ نہیں، امریکہ ظالم ہے، امریکہ کو شکست ہوئی ہے، یہ مظلوم ہے، یہ اپنی بہادری کے بنا پہ ڈٹا رہا، اس نے کثرت کے مقابلے میں قلت میں ہوتے ہوئے بھی اپنی جمع مردی دکھائی ہے۔ یعنی آج اگر ایک ظالم و سفاک انسان دوسرے ظالم سے ٹکرا جائے تو بڑے ظالم کو ظالم کہا جاتا ہے اور اسے مظلوم کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جو خود بھی باطل پہ تھا اور کثرت بھی باطل پر تھی، لیکن کربلا کے میدان میں فرزند رسول حق تھا، یزید باطل پہ تھا، تو پھر آخری حق کی شکست کیسے ہو سکتی ہے اور باطل کو فتح کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سرکار سید الشہداء کا اعجاز ہے۔ عزیزان محترم، بس میں گریز کی منزل میں بات تمام کر رہا ہوں، آپ یہاں سے بہرحال ہمارے عامر بھائی کے ہم بھی مجلس میں جائیں گے۔ یہ ایام زیارت اربعین کے حوالے سے ہیں، میں اس سے قبل آپ کی خدمت میں 2-3 مجالس میں مسلسل زیارت کی اہمیت پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ ضرورت ہے میرے عزیزو اس دور میں، اگر کسی جوان میں واقعی وہ صلاحیت، وہ طاقت اور حالات کی سازگاری یہ سب اپنی جگہ موجود ہوں، تو پھر جوان کو چاہیے کہ وہ سرکار سید الشہداء کی زیارت پر جائیں، اس لیے کہ یہ وہ زیارت ہے عزیزان محترم کہ جہاں کے لیے یہ ہے کہ اگر زائر اپنے گھر سے کوئی قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اٹھنے والے ہر قدم پر، ایک قدم پر، بعض حدیث میں ہے کہ ایک عمرے، بعض میں ہے کہ نہیں 70 عمروں کا ثواب، اور ایسا عمرہ جو آپ نے کیا ہو اور وہ قبولیت کے شرف پر فائز ہو چکا ہو۔ اس لیے بہت سے ایسے افراد کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، لیکن کوئی 100% یقین نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ سزا و جزا اس کے بس میں نہیں ہے۔ کرنے والا ہر انسان خلوصی سے کرتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو
اس نیت سے جاتا ہو کہ مثلاً یہ حج کر رہا ہوں میں اپنے لیے یا کسی کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے یا وہاں جا کر لہولاب میں پڑ جاتا ہوں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں۔ ہر انسان جاتا ہے خلوصی نیت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اگر اس سے پوچھ لیجئے تو وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں، عمل کرنا ہمارا کام ہے، جزا و سزا کا اختیار اس پروردگار عالم کے اوپر ہے۔ دعا یہی ہے کہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو میرا پروردگار قبول کر لے، لیکن بہرحال مالک و مختار وہی ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک زیارت کے ایک قدم کا ثواب جہاں اتنا زیادہ ہو، وہاں ایسی عبادت کو ترک کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ اگر انسان، میں پڑھ چکا ہوں عزیزان محترم، پھر گزارش کر دوں، اس لیے کہ بہت سے افراد ہو سکتا ہے سوچ لیں کہ ہمارے پاس ایسے اخراجات نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں مسئلہ صرف نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس لاکھوں روپیے بھرے رکھے ہوں، ہزاروں بھرے رکھے ہوں، کروڑوں بھرے رکھے ہوں۔ ایسے خود آپ کی نگاہوں میں ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے پاس لاکھوں روپے موجود ہوں گے، اس کے بعد وہ اس سعادت سے محروم ہیں۔ اور ایسے افراد بھی آپ کی نگاہوں میں ہوں گے کہ جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ زیارت کر کے آ بھی گئے۔ اس لیے کہ یہاں مسئلہ غریبی اور امیری کا نہیں ہے، مسئلہ بلانے پر ہے، مسئلہ نیت پر ہے۔ آپ کے گھر ہم اس وقت تک قطعی نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں بلائیں گے نہیں۔ حالانکہ اب تو بعض حضرات اعلان پر بھی جلدی نہیں جاتے، کہتے نہیں ہم سے کہا نہیں ہے۔ خیر، مجھے اس پر بات نہیں کرنی ہے۔ اگر ایک عام اعلان ہو گیا ہے میرے عزیزوں، میں آپ کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں شہر میں الحمدللہ ابھی بھی مومنین ذوی الاحترام ایک اعلان پر پہنچ جاتے ہیں، یہ اپنا فریضہ صاحب خانہ دکھاتے ہیں، بانی مجلس دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی وہ گھر گھر جا کے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں یا فون کر دیتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کے ہاں دیکھا گیا ہے کہ بھئی ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہم سے تو نہیں کہا ہے۔ بھائی وہاں پر اعلان تو کرایا گیا تھا۔ نہیں، وہ اعلان تو کرایا تھا لیکن ہم سے نہیں کہا۔ اعلان کا مطلب ہی یہ عزیزان محترم ہے کہ ہمارے ہاں مجلس سے آپ تشریف لائیے، قدرت نے جناب ابراہیم کے ذریعے سے حج کا اعلان کرا دیا، اور اسلاب و ارحام سے لبیک کی صدائیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب کے اوپر حج واجب ہو گیا۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، اللہ کے گھر میں اس نے ہمیں بلایا نہیں ہے۔ نہیں، جناب ابراہیم کے ذریعے سے اعلان ہو چکا ہے۔ اب آج اسی طریقے سے اگر کہیں اعلان ہو جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو باقاعدہ مدعو کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ امام حسین کی مجلس میں آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ جانے کتنے افراد ترستے ہیں حسین کی مجلس کے لیے، جنہیں حسین کی مجلس نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں اسے بلایا جس کو حسین بلاتے ہیں، وہی جاتا ہے۔ اور جب بلاتے ہیں تو پھر نہ پیسہ آڑے آتا ہے، نہ دولت آڑے آتی ہے۔ پھر ایسے افراد بھی ملے ہیں کہ یقین جانیے کہ جن کے پاس روزی یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک وقت کے کھانا ہے تو دوسرے وقت کی کوئی امید نہیں ہے، یہ افراد ہیں۔ اور عزیزان محترم، بات آئی ہے اس لیے بس صرف 2 منٹ میں گزارش کر کے مصائب کی منزل میں آ جاؤں۔ میں نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں۔ آپ امام حسین کی زیارت کے لیے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ میری اس بات کا قطعاً غلط مطلب نہ نکالیں گے۔ کبھی کبھی ہدایت دینے کے لیے آپ کے سامنے وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے، ورنہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا وہ واقعہ پیش کرتا جس میں امام رضا علیہ السلام خود ایک قافلہ سالار کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ فلاں ڈاکو کو بھی اپنے قافلے میں ساتھ لے کے چلو۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ان زیارات میں صرف متقی، پرہیزگار، تمام اعمال سے بالکل مرصع و مسجع افراد جاتے ہیں، بلکہ یہاں کبھی کبھی ایسے افراد بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بظاہر جن کے پاس کشکول اعمال جو ہے وہ بالکل خالی یا کم بھرا ہوا۔ خود میرے نگاہوں کے سامنے ایک واقعہ گزرا، میں قطعاً اس مقام کا نام نہیں لوں گا، بالکل اس انسان کا نام نہیں لوں گا۔ میں نے بظاہر کسی بھی نیکی کے قریب نہیں دیکھا تھا،
پتہ یہ چلا کہ کہیں کچھ ایسے حالات آئے کہ زیارت میں اس کا نام آ گیا. میں اکثر سوچتا تھا کہ یا اللہ کیسے ممکن ہے ایسا انسان زیارت امام حسین، ایسا انسان زیارت امام حسین. لیکن عزیزان محترم، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ایک زمین گردآلود ہو، دھول سے اٹی ہو، خش و خاشاک اس پہ پڑے ہوئے ہوں، اور ایک دم سے اس کے اوپر خوب تیز بارش ہو جائے، اور اب بارش کے بعد جب وہ زمین نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل ایک دم صاف و شفاف. بس عزیزان محترم، گیا وہ اس کنڈیشن میں وہ تھا، لیکن پلٹ کے جب آتا ہے تو یقین جانیے کہ پھر اپنا کردار اگر اس سے ملاتا ہوں تو میرا کردار اس سے 18 نہیں بلکہ 15 نظر آتا ہے، اس کا کردار 22 نظر آتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کیوں کہا تھا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ اگر کوئی میرے جد کی زیارت پر جاتا ہے تو امام حسین اس کے آئندہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اس لیے عزیزوں، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ زیارت امام حسین پر جانا تمہارا کام ہے، گناہ بخشنا حسین کا کام ہے. اگر کوئی انسان ہے تو اسے جانا چاہیے. بس عزیزوں، میں نے مجلس تمام کر دی. آپ اس کے چہلم منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ جس کا چہلم 1 سال کے بعد ہوا ہے. بڑے مشہور خطیب کا ایک جملہ ہے کہ مجھے دنیا میں وہ غریب سے غریب انسان دکھاؤ کہ جس کا چہلم سال بھر کے بعد ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو محلے والے بھی چندہ کر کے اس کے 40ویں کا انتظام کر دیتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ حسین کے گھر والے جو کائنات میں سب سے امیر تھے، لیکن اس کے باوجود حسین کا چہلم 1 سال کے بعد ہوا ہے. کبھی میں نے ایک نوحہ کہا تھا، اس کا ایک شعر کہا تھا کہ ذرا انصاف سے اتنا بتاؤ اے جہاں والو، ذرا انصاف سے اتنا بتاؤ اے جہاں والو، بھلا چہلم کسی کا سال بھر کے بعد ہوتا ہے. عزیزان محترم، جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین کا چہلم منانے کے لیے آئے. کہتے ہیں کہ جب قافلہ رہا کر دیا گیا اور سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم رہا کر دیے گئے ہیں، اب چاہے ہم یہاں رہیں یا مدینے جائیں، تو جناب زینب نے کہا تھا میرے لال جا کے یزید سے کہہ دو کہ جب سے میرا ماجایا شہید ہوا ہے ہم نے اپنے ماجائے پر دل کھول کے ماتم نہیں کیا ہے. کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے جہاں ہم اپنے لال اپنے ماجائے کا دل کھول کے ماتم کر لیں. مکان خالی کرا دیا گیا، ماتم کا انتظام ہو گیا. لیکن ایک سوال میرا عزیزو آپ سے ہے، کیا اسے مدینہ جانا نصیب ہوا کہ جسے سب سے زیادہ وطن جانے کا ارمان تھا؟ روایت کہتی ہے کہ زندان شام میں ماں کی آغوش میں لیٹ کر جناب سکینہ آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے آواز دیتی تھی، اماں اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب رباب جواب دیتی تھی میرے لال یہ سب رزق کے لیے آگ اپنے آشیانوں سے نکلے ہیں. اور جب رات آتی تھی تو سب یہ پرندے جب لوٹتے تھے تو جناب سکینہ پھر سوال کرتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب رباب جواب دیتی تھی، اے میرے لال یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. ننھے ننھے ہاتھ جناب سکینہ اماں کے گلے میں ڈالتی تھی، آواز دیتی تھی، اماں ہم سے اچھے تو یہ پرندے ہیں جنہیں رات کو گھر جانا نصیب ہو جاتا ہے. اے اماں ہمیں وطن جانا نصیب کب ہوگا؟ جناب رباب سمجھاتی تھی، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. لیجئے مکان خالی کرا دیا گیا. یزید کی طرف سے شام میں منادی کرا دی گئی کہ شام کی عورتیں جناب زینب اور ام کلثوم کو
پرسہ دینے کے لیے، تعزیت پیش کرنے کے لیے جائیں، لیکن ساری عورتیں سیاہ لباس پہن کر جائیں۔ ساری عورتیں جانے لگیں مکان میں جناب زینب اور ام کلثوم سب بیویاں اکٹھا ہیں کہ ایک مرتبہ غل ہوتا ہے کہ کچھ سامان آ رہا ہے۔ وہ لٹا ہوا سامان یزید کی طرف سے آنا شروع ہوا، ایک مقام پر رکھا گیا، پھر ایک سامان کو کھولا گیا، کیا دیکھا کہ اس میں چادریں ہیں۔ زینب آگے بڑھی، ایک ایک چادر کو اٹھایا، ام رباب یہ تمہاری چادر، ام لیلہ یہ تمہاری چادر، ام فروا یہ تمہاری چادر، ام کلثوم یہ تمہاری چادر۔ اور اس کے بعد اب روایت کہتی ہے کہ ایک چادر کو اٹھایا، کسی کو نہیں پکارا، لیکن اس کے بعد زندان شام کی طرف قدم بڑھائے۔ کسی نے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ کہ اس کے پاس جا رہی ہوں کہ جس کی یہ چادر ہے۔ بڑھتے ہوئے زینب کے قدم ایک چھوٹی سی قبر کے پاس رکے، اور رکنے کے بعد اس چادر کو زینب نے قبر سکینہ پہ ڈالا، آواز دی بی بی پردے کا بڑا ارمان تھا، ہاتھوں سے پردہ کرتی تھی، سکینہ تمہاری چادر آ گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ برعزیزو اس کے بعد اب سرہائے شہداء آنا شروع ہوئے، ایک ایک سر آتا تھا۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، آج ذاکر 1400 برس کے بعد تقریباً ایک ایک شہید کے جب مصائب پڑھتا ہے آپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جس وقت سرہائے شہداء آئے ہوں گے اور اس کے بعد عالم کیا رہا ہوگا، ایک ایک سر آتا تھا۔ ام لیلہ آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو لے لیا، مصائب پڑھنا شروع ہوئے ہوں گے۔ شام کی عورتوں میں کوہرام برپا ہوا ہوگا، قاسم کا سر آیا ہوگا، ام فروا نے بڑھ کے آغوش پھیلائی ہوگی، ایک چھوٹا سا سر آیا، ام رباب آگے بڑھی، اے میرے لال، کسی کے وارث کا سر کسی نے کٹتے نہیں دیکھا، لیکن یہ کوک جلی ماں ہے جس نے میرے لال تیرا کٹتا ہوا سر دیکھا ہے۔ آ میرے لال اپنی ماں کے آغوش میں آ جا۔ یہ کہہ کے جناب رباب نے علی اصغر کو اپنے گود میں لے لیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے سر تھے جو ایک تشت میں رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا اے بیویو اتنا بتا دو کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب زینب کھڑی ہو گئی، اے بیویو یہ نہ کہو یہ ماں زندہ ہے، لیکن تم اتنا بتاؤ کہ میں اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کروں یا ان بچوں کا ماتم کروں؟ بس عزیزو مجلس تمام ہے، آخری فقرہ عرض ہے، بس عزیزو ایک سر اور آتا ہے جو درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر بیوی اس سر کو دیکھتی ہے لیکن کوئی اس سر کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ سر کی کیفیت ایسی ہے کہ جگہ جگہ زخم ہے، سر پہ خاک لگی ہوئی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کچھ دیر ہو جاتی ہے تو ایک بات جناب زینب سید سجاد کو مخاطب کرتی ہے، اے میرے لال یہ سر کس کا ہے جو پہچان میں نہیں آ رہا ہے؟ بس سید سجاد کھڑے ہوتے ہیں، سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، اے پھوپھی اماں یہ چچا عباس کا سر ہے، کوفے سے لے کے شام تک ٹھوکریں کھاتے کھاتے چچا کا سر زخمی ہو گیا، خاک و غبار چچا کے سر کو ڈھانپ چکی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین پروردگارہ ہماری صدق قلیل ازا کو قبول فرما، محمد و آل محمد کا واسطہ ہم جب تک زندہ رہیں قرآن اور اہل بیت کے سائے میں زندہ رہیں۔ میرے معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جب اس دنیا سے جائیں میرے معبود اس ضائع سید الشہداء کے سائے میں ہمارا سفر ہو۔ پروردگارہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں اور کسی وجہ سے بھی ان مجالس میں شرکت نہیں کر سکے ہیں، پروردگارہ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما تاکہ وہ برابر مسلسل پھر شریک عزائے سید الشہداء ہو سکیں۔ خصوصیت کے ساتھ میرے معبود تجھے میری بارگاہ میں ہم سب دست بدعا ہیں امام حسین کے واسطے سے کہ ہمارے عزیز برادر
محمد رضا زیدی صاحب جو اس وقت سخت علیل ہیں، پروردگارہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا واسطہ میرے معبود، اس سال بہرحال ہم سب نہیں جا سکے زیارت اربعین کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، میرے معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ آئندہ سال ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرما اور ہم سب جا کر روضہ سید الشہداء پر حاضری دے سکیں۔ میرے معبود ہم سب کی دعا سب کی دعا یہی ہے کہ ہم سب کے سرپرست حقیق پروردگار آپ حضرات کے بارگاہ آپ پھر دعا کر دیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ ایک اور برادر مومن ہمارے ضمیر صاحب محلے میں اس وقت تھوڑا لیور کی پرابلم کے شکار ہیں، پروردگار انہیں بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اور سب سے اہم دعا، سب سے خصوصی دعا یہی ہے کہ ہم سب کے سرپرست حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔